السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 1075، سورۃ یاسین، آیت 38 تا 40، پارہ نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم۔ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ اور سورج اپنے ٹھکانے کے لیے چل رہا ہے، یہ اس سب پر غالب، سب کچھ جاننے والے کا اندازہ ہے۔ اور چاند ہم نے اس کی منزلیں مقرر کر دیں یہاں تک کہ وہ دوبارہ پرانی ٹیڑھی ڈنڈی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ سورج اس کے لیے لائق ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آنے والی ہے، اور سب ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ والشمس، اور سورج تجری رواں دواں ہے، لمستقر لہا اپنے ٹھکانے کے لیے، ذالک یہ تقدیر اندازہ ہے، العزیز نہایت غالب، العلیم خوب جاننے والے کا۔ والقمر، اور چاند قدرناہ ہم نے مقرر کر دی ہیں اس کی منازل منزلیں، حتیٰ یہاں تک کہ آدھا وہ ہو جاتا ہے کالعرجون القدیم، مانند پرانی ٹیڑھی ڈنڈی والے کھجور کے خوشے کے۔ لشمس، نہ سورج، ینبغی لائق ہے، لہا اس کے لیے، ان یہ کہ تدری کا وہ پکڑ لے، القمر چاند کو، وللیلا اور نہ رات ہی، سابقو پہل کرنے والی ہے، النہارا دن سے، وکلن اور سب، فی فلکن مدار میں، یسبحون تیرتے پھرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ یاسین میں سے سورج اور چاند کی مثالیں، دن اور رات کی مثالیں، ان حقیقت پر مبنی مثالوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت کے بعد زندگی کے متعلق آگاہ فرمایا۔ اللہ وحدہ لا شریک چاہتے یہ ہیں کہ انسان کائنات میں غور و فکر کرے، وہ سورج ہو، چاند ہو، آسمان ہو، تارے ہوں، ستارے ہوں، یا زمین ہو، یا دیگر جاندار ہوں۔ جب بندہ کائنات میں غور و فکر کرے گا تو اس بات کی حقیقت کو پا لے گا کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور اس بات کی حقیقت کو بھی پہنچ جائے گا کہ وہ خالق 10 یا 2 نہیں بلکہ ایک ہی ہے۔ مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ سورج اپنے ایک ٹھکانے کے لیے چل رہا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اندازہ ہے جو پروردگار سب پر غالب بھی ہے
اور جو پروردگار سب کچھ جاننے والا بھی ہے۔ مستقرن قرار کی جگہ یا وقت، سورج روزانہ غروب ہونے کے بعد طلوع ہوتا ہے، جی، اور پھر طلوع ہونے کے بعد دن پورا ہونے پر وہ غروب ہو جاتا ہے۔ تو یہ دلیل ہے کہ موت کے بعد پھر زندگی ہے، جی۔ اب زندگی کے بعد مرنا، موت کا ماننا تو کافر بھی مانتا ہے کہ مرنا ہے، لیکن اس موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا کافر اس کا انکار کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی آیات میں حقیقت پر مبنی مثالوں کو بیان فرمایا اور یہ بات سمجھائی کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے۔ موت کے بعد زندگی پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو بھی کرتا ہے وہ سوچ اور سمجھ کر کرتا ہے کہ مجھے کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے۔ اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر تو وہ شتر بے مہار ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں، ظلم، حق اور انصاف کا معاملہ کروں یا کروں۔ تو دلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی اپنے ایک ٹھکانے کے لیے چل رہا سورج، اس جگہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کر دی، اور وہ ہے عرش کے نیچے۔ عیسوی علیہ السلام سے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 4803، نبی پاک علیہ السلام نے اس آیت والشمس تجری، سورج اپنے ٹھکانے کے لیے چل رہا ہے، جب پیارے نبی علیہ السلام سے اس متعلق پوچھا گیا کہ سورج کا مستقر کیا ہے، تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستقرھا تحت العرش، اس کا مستقر ہے۔ اور اسی طرح ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری میں 3199 نمبر پر، نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، ابو ذر سے پوچھا اتدری این تذهب، تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ ابو ذر کہتے ہیں میں نے جواب دیا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، مطلب مجھے کیا معلوم کہاں جاتا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَسْتَأْذِنُ فَيُؤْذَنَ لَهَا، فرمایا یہ سورج چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ عرش کے نیچے جا کر سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا اللہ کا کوئی نقصان کریں گے؟ کیا خیال ہے؟ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی نقصان ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا، ہمارا اپنا ہی نقصان ہوگا۔ سورج جو کہ ہماری زمین سے کئی گنا بڑا ہے، جی، سورج زمین سے 3 لاکھ گنا بڑا ہے، اتنا بڑا سورج، اللہ اکبر، وہ زمین سے 3 لاکھ گنا بڑا ہے، اور زمین ہم سے کتنی بڑی ہے، اور ہم کتنے چھوٹے سے ہیں، 5 فٹ کا انسان۔ اب ہماری پیشانی کتنی چوڑی ہوگی، کتنے سوتر کی ہوگی یا کتنے انچ کی ہوگی؟ اگر ہم سجدہ نہیں کریں گے تو نقصان کس کا ہے؟ ہمارا خود کا ہے۔ وہ پروردگار کہ جسے سورج اور چاند سجدہ کرتے ہیں، جی، اگر ہم سجدہ نہ کریں تو نقصان ہمارا ہے، پروردگار کا تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ فرمایا کہ سورج چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ عرش کے نیچے جا کر سجدہ ریز ہو جاتا ہے، پھر سورج اجازت مانگتا ہے کہ مجھے یا باری تعالیٰ طلوع ہونے کی اجازت ہے، تو سورج کو طلوع ہونے کی اجازت ہو جاتی ہے۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے وَيُوشِكُ أَن تَسْجُدَ فَلَا يُقْبَلَ مِنْهَا، قریب ہے کہ وہ سجدہ کرے مگر سورج کا سجدہ قبول ہی نہ کیا جائے،
یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی غنی اور بے پرواہ ذات ہے، کوئی اس کی عبادت کرے نہ کرے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جو کرے گا اپنا بھلا کرے گا، جو انکار کرے گا اپنا بیڑا غرق کرے گا۔ فرمایا وَيُوشِكُ أَن تَسْجُدَ فَلَا يُقْبَلَ مِنْهَا، قریب ہے یعنی وہ وقت جلد آنے والا ہے کہ سورج سجدہ کرے اور اس کا سجدہ قبول نہ کیا جائے۔ وَتَسْتَأْذِنُ فَلَا يُؤْذَنَ لَهَا، سورج طلوع ہونے کی اجازت مانگے مگر اسے اجازت نہ دی جائے۔ فَيُقَالُ لَهَا، سورج کو کہا جائے ارجعی من حیث جئتی، جہاں سے آیا تھا ادھر کوئی چل، تو کیا ہوگا؟ سورج جو ہے وہ فتطلع من مغربها، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اور حدیث کے مطابق یہ وہ وقت ہے، یہ ایسا وقت ہوگا کہ پھر کسی توبہ کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کوئی ایمان لے آنے والا اس کا ایمان اس وقت قبول نہیں ہوگا۔ سائنسدانوں کے مطابق سورج کی ایک حرکت اپنے مدار کے گرد ہے اور دوسری اس کی حرکت کسی عظیم کہکشاں کے گرد ہے، تو سورج عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے، پھر اجازت مانگتا ہے اور اسے طلوع ہونے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اب بات یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورج تو کبھی غروب ہوتا ہی نہیں ہے، یہاں رات ہے تو کسی اور جگہ دن ہے، ہاں جی، یہاں طلوع کا وقت ہے تو کسی اور ملک میں، دنیا کے کسی اور کونے میں غروب کا وقت ہے۔ سورج تو کنٹینیو چل ہی رہا ہے، چلتا ہی جا رہا ہے۔ ہمارے ملک میں رات ہے، ہاں جی، ہمارے ہاں صبح ہو رہی ہے، میں سبق ریکارڈ کر رہا ہوں، تو امریکہ میں رات ہونے جا رہی ہے، ہاں جی، یہاں سورج طلوع ہو رہا ہے تو وہاں سورج غروب ہو رہا ہے۔ سورج تو کائنات میں موجود ہے، آسمان تلے موجود ہے، تو کب وہ سجدہ کرتا ہے اور کب وہ اجازت مانگتا ہے؟ جواب اس کا یہ دیتا ہوں، یہ ہمارا سرد درد نہیں ہے کہ ہم اس بات کی کھوج لگائیں۔ ہم جب ایمان لے آئے نا، بعض لوگوں نے شاید اپنا دین مذہب سائنس بنا رکھا ہوتا ہے، پڑھتے وہ کلمہ ہے، تو یہ ہمارا سرد درد نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ کلام اللہ قرآن مجید نے جو بتا دیا نا، بس اس کے اوپر ایمان لے کر آ جائیں، ہاں جی، ہمارے لیے اتنا ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تجھے آموں سے کام ہے، تجھے پیڑوں سے کیا مطلب ہے؟ تو آم کھا، تجھے کیا مطلب سندھ کا ہے کہ بلوچستان کا ہے، کس باغ کے پیڑ کا ہے؟ تجھے مطلب ہے آم کھانے سے آم کھا، چھوڑ پیڑوں کو۔ ہماری ذمہ داری ہے جو کتاب اللہ نے، کلام اللہ قرآن مجید نے بتا دیا، چوں چراں کیے بغیر اس پر ایمان لائیں، خلاص بس۔ مشکل وہاں پیدا ہوتی ہے ہماری چھوٹی سی کھوپڑی۔ اب سورج جو کہ ہماری زمین سے 3 لاکھ گنا بڑا ہے اور زمین ہم سے کہیں بڑی ہے، ہمارا بھیجا کتنا ہے، ہماری کھوپڑی میں مغز کتنا کوئی ہے، تو سورج کا وزن کیا جائے، زمین کا وزن کیا جائے اور پھر ہماری کھوپڑی کا وزن کیا جائے، بندہ اور کیا اور بندے کی اوقات کیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بتا بھی دیتا نا، ہمارے پلے نہیں پڑنا تھا، اتنا سا بھیجا ہے، اتنی سی کھوپڑی ہے، تو جو اللہ نے بتا دیا ہمارا کام کیا ہے، ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آ جائیں۔ ہاں، جواب دینے والوں نے جواب دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سورج عرش کے نیچے چل رہا ہے اور ہر لمحے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، اور ہر لمحہ اس کا اللہ تعالیٰ کی اجازت پر ہی موقوف ہے۔ بہرحال قرآن مجید کی آیت اور احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورج ایک وقت جا کر عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے اور پھر طلوع کی اجازت مانگتا ہے، تو یہ جتنا اللہ نے بتایا ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں، بس یہی ضروری ہے۔ اور فرمایا چاند
ہم نے اس کی منزلیں مقرر کر دی ہیں، یعنی چاند کی 28 منزلیں مقرر کی، پھر چاند 1 یا 2 دن غروب رہتا ہے اور پھر طلوع ہو جاتا ہے۔ جب چاند چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ چاند اپنے آخری دنوں میں اور آخری دن میں جا کر وہ کھجور کی ٹیڑھی ڈنڈی کی طرح ہو جاتا ہے، بالکل پتلا اور باریک، اور پھر غروب ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب طلوع ہوتا ہے تو پھر اس کا یہی حال ہوتا ہے، ہاں جی، تھوڑی سی روشنی پتلی سی ٹیڑھی ڈنڈی کی طرح، اور پھر بڑھتے بڑھتے وہ 14ویں کی رات کو آتا ہے کہ جب خوب چمک دمک رہا ہوتا ہے۔ اب یہ سورج اور چاند، ہاں جی، یہ اس نظام شمسی کا حصہ ہیں جس کہکشاں میں ہمارا یہ نظام شمسی شامل ہے، یہ کائنات کے اس حصے میں شامل ہیں۔ سورج اتنا بڑا ہے کہ زمین سے 3 لاکھ گنا بڑا، جو چاند بھی ہم سے کئی گنا بڑا ہے۔ اب یہ سورج اور چاند یہ آسمان میں تیرتے پھر رہے ہیں، ایک پلیٹ میں ایک کائنات میں تیر رہے ہیں۔ نہ کبھی چاند کو سورج نے ٹکر ماری اور نہ کبھی سورج نے چاند کو ٹکر لگائی، اور اگر ٹکر لگ بھی گئی تو کائنات فنش ہو جائے گی، کائنات ختم ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ سورج اپنے مدار میں تیر رہا ہے، چاند اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ نہ سورج جا کر چاند کو ٹکرا سکتا ہے، نہ چاند سورج کو۔ تو یہ کس کا اندازہ ہے؟ یہ سب پر غالب، سب کچھ جاننے والے کا اندازہ ہے۔ اب یہ سورج اپنے آپ پیدا ہوا؟ چاند اپنے آپ پیدا ہوا؟ نہیں ہوا۔ سورج اور چاند کا یہ اپنے اپنے مدار میں چلتے جانا پتہ نہیں کب سے دنیا بنی ہے، اور تب سے ہی سورج اور چاند چلتے جا رہے ہیں، ہاں جی۔ اور سورج ہم سے کتنا دور ہے، اور اس کی مثال، اس کے دور ہونے کی حقیقت یہ ہے کہ سورج کی روشنی زمین تک پہنچنے میں 4 سال لگ جاتے ہیں۔ تو اتنا دور ہو کر اتنی بہترین روشنی اور کنٹینیو روشنی، پاکستان کے بابڑا کی طرح نہیں کہ بجلی جو ہے وہ آنکھ مچولی کر رہی ہو۔ سبحان اللہ، اتنا دور ہے اور اتنے سالوں بعد روشنی پہنچتی ہے، لیکن کمال اس پروردگار کا اندازہ اور اس کا علم کہ مجال ہے کہ سورج ادھر سے ادھر ہو جائے، مجال ہے کہ کبھی سورج جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا معاملہ کرے۔ قوت اور توانائی انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، چرند اور پرند کے لیے، نباتات کے لیے، سب کے لیے برابر پہنچ رہی ہے۔ تو یہ نظام شمسی، یہ نظام دنیا اپنے آپ نہیں چل رہا، اسے چلانے والا بھی ہے، اور ہے بھی وہ ایک، ہے بھی وہ ایک۔ اگر وہ ایک سے زیادہ ہوتے تو تب بھی کائنات چل نہ پڑتی، یہ کائنات نہ چل سکتی، نہ کنٹینیو رہ سکتی، اور نہ ہی رات، نہ ہی دن، اور نہ رات دن سے پہلے آنے والی ہے۔ جب اللہ کے اندازے کے مطابق معاملہ ہوتا ہے تو پھر رات پڑتی ہے، پھر دن پڑتی ہے، پھر دن پڑتا ہے۔ یہ نہیں کہ رات اور دن ایک دوسرے میں مکس ہو جائیں، ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہو جائیں، ایک دوسرے میں مل جائیں۔ یہ سارا نظام سورج اور چاند ہے، ہاں جی، یا پھر دیگر ستارے اور سیارے ہیں، یا رات اور دن کا نظام ہے، یہ اپنے آپ نہیں ہو رہا، اسے کسی خالق نے پیدا کیا، اور یہ اپنے آپ نہیں چل رہا، اسے کوئی چلانے والا خالق اور مالک ہے، اور وہ اللہ ایک ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ بہت سارے دنیا میں ایسے سائنسدان گزرے کہ جنہوں نے اس نظام شمسی اور کائنات میں غور و فکر کیا، تو ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ بالآخر ان کی زبان نے یہ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔